UFOs کا مطلب ہوتا ہے ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹس۔ 1947 میں امریکہ کے کونے کونے سے یہ خبریں اٹھنے لگیں کہ لوگوں نے آسمان پر UFOs کو اڑتے دیکھا ہے، جن کی اسپیڈ کم از کم 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نیو میکسیکو کے ڈیزرٹ میں ایک UFO پر آسمانی بجلی گرتی دیکھی گئی، جس کے بعد وہ ڈیزرٹ میں ہی کسی جگہ پر کریش کر گئی۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے جب گورنمنٹ آفیشلز وہاں پہنچے تو لوگوں کو بتایا گیا کہ UFO میں موجود تمام ایلینز آگ لگنے کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ لیکن اگلے ہی دن US آرمی کی طرف سے کہا گیا کہ وہ ایک ویدر بیلون تھا جو موسم کی جانکاری کے لیے اڑایا جاتا ہے۔ 1980s میں میجر مارشل نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ملبہ دکھنے میں ہماری زمین کا نہیں لگتا تھا اور نہ اس کا ڈیزائن ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ میجر مارشل نے جب یہ کہا تو لوگوں کے ذہنوں میں نہ صرف کئی سوالات نے جنم لیا بلکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں کچھ ایلین زندہ بھی تھے اور انہیں امریکہ نے کسی خفیہ جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ سائنٹسٹ ان ایلینز کو ایک خفیہ جگہ لے گئے ہیں اور ان پر ریورس انجینئرنگ کی جا رہی ہے، لیکن کسی کو بھی یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ خفیہ جگہ زمین پر کس جگہ موجود تھی۔ آخر کار 1992 میں یہ بات بھی کھل گئی کہ وہ جگہ صرف نیواڈا کے علاقے میں موجود ایریا 51 ہے۔ ناظرین، ایریا 51 ایک ایسی امریکن بیس ہے جہاں کوئی غلطی سے بھی نظر آ جائے تو اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا جاتا ہے۔ نیواڈا کے ریگستان میں موجود ایریا 51 1955 میں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ آئزن ہاور کی اجازت سے قائم کیا گیا تھا۔ آئزن ہاور نے امریکن فورس کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ ایک ٹریننگ سینٹر اور آٹومک ریسرچ سینٹرز قائم کرنے کے لیے کوئی ایسا علاقہ ڈھونڈیں جہاں پہنچنا کسی کے لیے بھی آسان نہ ہو۔ ایئر فورس کی ٹیم نے فضائی سروے کیا اور اس طرح اس علاقے کو آٹومک ریسرچ سینٹرز کے لیے بالکل پرفیکٹ قرار دیا گیا۔ ستمبر 1939 میں شروع ہونے والی ورلڈ وار 2 میں امریکہ کو اس قدر نقصان اٹھانا پڑا تھا کہ امریکہ اپنے سب سے بھیانک ہتھیار کا استعمال کرنے پر مجبور ہو چکا تھا۔ امریکہ اس جنگ کے بعد نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیسز اور ایئر کرافٹ کا وہی حشر ہو جو پرل ہاربر ایئر بیس کا ہوا تھا، اور اس طرح سے امریکہ کو ایریا 51 جیسی ایک خفیہ بیس کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب اس منصوبے کی منظوری دی جا رہی تھی تو اس وقت امریکی صدر سمیت کچھ ہی لوگوں کو ایریا 51 کے بارے میں معلوم تھا، اور آج تک اتنے ہی لوگ اس بارے میں جانتے ہیں جتنے لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس ایئر فیلڈ کو اتنا خفیہ رکھا گیا ہے؟ ناظرین، دنیا میں ہر ملک اپنے مفاد کے لیے ہی کام کیا کرتے ہیں اور اپنے وطن کو کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے ہر حربہ آزماتے رہتے ہیں۔ آج کل کے اس جدید دور میں ہر کنٹری خود کو زیادہ پاورفل اور زیادہ ایڈوانس بنانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، پھر چاہے وہ کوئی میزائل ٹیکنالوجی ہو یا پھر کوئی فائٹر جیٹ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری یہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے بنائے ہوئے جدید ایئر کرافٹ اور ویپنز دنیا کے سامنے آئیں اور ان کا ڈیفنس سسٹم کمزور پڑ جائے۔ جن دنوں امریکہ میں لوگوں کو UFOs نظر آ رہے تھے، انہی دنوں امریکہ میں اس وقت کے ایسے جدید فائٹر جیٹ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے جو امریکہ کسی بھی صورت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان فائٹر جیٹ میں ایک کا نام تھا بلیک برڈ SR-71۔ یہ فائٹر جیٹ اس وقت کا سب سے تیز اور سب سے زیادہ الٹیٹیوڈ پر فلائی کرنے والا جیٹ تھا، جو نہ کسی ریڈار کی پکڑ میں آ سکتا تھا اور نہ ہی کسی میزائل کی رینج میں۔ لیکن اگر اس وقت یہ راز کھل جاتا تو شاید کچھ ہی وقت کے بعد کوئی دشمن ملک اس کا توڑ نکال ہی لیتا۔ یہی سب راز بچانے کے لیے امریکہ نے لوگوں کی غلط فہمی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس نیوز کو انٹرنیشنل لیول تک پھیلا دیا، تاکہ دشمن ہمیشہ کنفیوژن کا شکار ہی رہے اور امریکہ کا راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ 1992 میں جب CIA نے ایریا 51 کے بارے میں بتایا تو معلوم ہوا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ UFOs خود امریکہ نے ہی بنائے تھے اور وہ آج تک کسی نامعلوم جگہ پر موجود ہیں۔ ایریا 51 کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔